اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی قسمت کا کھیل ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ شاید نہیں۔ کامیابی تو ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو روز کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم انہی عادتوں کی گہرائی میں اترتے ہیں جو عام لوگوں کو غیر معمولی بنا دیتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال یہی ہے، کیا کامیابی کوئی اسکل ہے، کوئی ہنر ہے جو سیکھا جاتا ہے، یا پھر یہ ایک چوائس ہے، ایک انتخاب جو کوئی بھی کبھی بھی کر سکتا ہے؟ اسی سوال کے گرد آج کی ساری بات گھومے گی۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم چیز ہے فوکس، یعنی توجہ۔ کیا یہ ایک قدرتی صلاحیت ہے یا ایک ایسا فیصلہ جو ہم ہر لمحے، ہر گھڑی کرتے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات بہت گہری ہے۔ توجہ ایک فیصلہ ہے، کوئی ہنر نہیں۔ ہم جو بار بار اپنا فون چیک کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی غلطی نہیں، وہ ہمارا انتخاب ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جب تک ہم ٹیکنالوجی کو الزام دینا بند کر کے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے، تب تک اصل تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ چارٹ اصل میں ہماری اندرونی بنیاد کو دکھاتا ہے۔ دیکھیے، جب توجہ کی کمی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مستقل بھٹکاؤ، ہر وقت دھیان ادھر ادھر۔ جب صبر کی کمی ہو تو فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور جب ڈسپلن ہی نہ ہو تو پھر ہر کام کے لیے موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ تو یہ تو تھی ہماری اندرونی دنیا کی بات۔ اب ذرا باہر کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری صلاحیتوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے، مائیکل اینجلو ایفیکٹ۔ یہ کیا ہے؟ سوچئے گا جیسے مائیکل اینجلو پتھر کے اندر ایک ماسٹر پیس، ایک شاہکار دیکھتا تھا، بالکل اسی طرح صحیح لوگ ہمارے اندر چھپی ہوئی بہترین صلاحیتوں کو دیکھتے اور نکھارتے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم خود اپنے اندر نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسے لوگوں کا انتخاب کتنا ضروری ہے جو ہمارے اندر کے اس اندیکھے شاہکار کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے ترقی کی ذہنیت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کامیابی نا ایک چوٹی کی طرح ہے۔ جب آپ ایک چوٹی پر پہنچتے ہیں نا، تب پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو اگلے اس سے بھی اونچے پہاڑ کا بیس کیمپ تھا، مطلب سفر ابھی باقی ہے۔ تو ایک پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد رکنا نہیں ہے، اسی تجربے کو طاقت بنا کر اگلی چڑھائی شروع کر دینی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں رسک لینے پر، یعنی خطرہ مول لینے پر۔ زندگی میں اکثر دو راستے سامنے آتے ہیں، ایک محفوظ اور دوسرا تھوڑا جرأت مندانہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا راستہ چنا جائے؟ دیکھیے، اگر نمایاں ہونا ہے، بھیڑ سے الگ کھڑے ہونا ہے، تو وہ کرنا پڑے گا جو دوسرے کرنے کو تیار نہیں۔ بھیڑ ہمیشہ آسان راستہ لیتی ہے، اس لیے الگ پہچان بنانے کے لیے وہ راستہ چننا پڑتا ہے جو مشکل ہے، جسے دیکھ کر دوسرے ڈرتے ہیں۔ یہی قیمت ہے منفرد ہونے کی۔ تو ان دو راستوں کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے سیڑھی کا راستہ، بالکل پریڈکٹیبل، ہر قدم پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، ڈگری، نوکری، ترقی، محفوظ ہے۔ لیکن دوسرا راستہ وہ چٹان سے چھلانگ لگانے جیسا ہے، جیسے کوئی نیا بزنس شروع کرنا۔ اس میں رزلٹ کا نہیں پتہ، رسک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں لوگ بے وقوف بھی سمجھیں، مگر اس راستے پر وہ انوکھا تجربہ ملتا ہے جو سیڑھی چڑھنے والوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی چند مہینوں کے لیے بے وقوف دکھنے کو تیار ہے تاکہ زندگی بھر کا تجربہ حاصل کر سکے؟ کیونکہ ترقی کی قیمت یہی ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا اور تھوڑی دیر کے لیے ناتجربہ کار نظر آنے کی ہمت کرنا۔ یہی ہمت آگے لے کر جاتی ہے۔ رسک لینے کی ایک سائنس بھی ہے، خاص کر نوجوانوں میں۔ دماغ کا وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس نامکمل کنٹرول کے ساتھ جب بری عادتوں کا پریشر بھی مل جاتا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ سٹارم بن جاتا ہے۔ ایسی صورتحال جہاں جذبات منطق پر حاوی ہو جاتے ہیں اور نتیجہ خطرناک فیصلے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک اور زبردست مثال ہے۔ سوچئے کہ زندگی ایک باکسنگ رنگ ہے۔ جب آپ رنگ میں اتر گئے ہیں تو یہ تو امید رکھنی ہی چاہیے کہ مکے پڑیں گے۔ مشکلات، تکلیفیں، ناکامیاں، یہ سب انہی مکوں کی طرح ہیں۔ ایک اچھا کھلاڑی ان سے گھبراتا نہیں ہے، وہ ان کا سامنا کرنا سیکھتا ہے۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے آخری سیکشن میں آتے ہیں۔ یہاں ہم زندگی کو ایک گیم کے طور پر دیکھیں گے اور اس کا الٹیمیٹ چیٹ کوڈ تلاش کریں گے، وہ کوڈ جو کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کامیابی کے سفر کو 3 دعاؤں یا سٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا سٹیج، کچھ حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا، یہ تو شروعات ہے۔ دوسرا،
اور زیادہ مشکل سٹیج جو مل گیا ہے اس کی حفاظت کے لیے ڈسپلن مانگنا، اور تیسرا سب سے اہم، جو ملا ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے حکمت اور عقل مندی مانگنا۔ یہ کامیابی کا پورا سائیکل ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کیا دکھتا ہے؟ یہ دنیا آدھی پڑھی کتابوں سے، آدھے بنے کاروباروں سے اور آدھے نبھائے وعدوں سے بھری پڑی ہے۔ شروع تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اس زندگی کا جو الٹیمیٹ چیٹ کوڈ ہے نا، وہ ہے چیزوں کو ختم کرنا، انہیں مکمل کرنا۔ اصل طاقت شروع کرنے میں نہیں، کام کو انجام تک پہنچانے میں ہے۔ یہی اصل راز ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے، ایسا کیا شروع کیا گیا تھا جسے ختم کرنا واقعی ضروری ہے؟ اپنے ادھورے پروجیکٹس، ادھورے خوابوں کو دیکھیے اور ان میں سے اس ایک کو چن لیجئے جسے مکمل کرنا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، جادو شروع کرنے میں نہیں، جادو ختم کرنے میں ہے۔